اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے نبت اللہ شریف کے ذکر خیر میں صدقے نام ساڑھے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین کی دلی دعا قبول میرے محترم سامعین جڑی شب گزری ہے ان شب معراج کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں نے شب معراج دا ہی تذکرہ کیا یہ رات گزر گئی ہے اسی میں سمجھنا کہ قریب ترین کہ امام کی بارگاہ سے نظرانہ عقیدت ہے بسم اللہ اور میرے تو بخاری صاحب پڑھنے گے انشاءاللہ وہ نہ دی ڈیوٹی ہے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام تو اور میں سمجھنا کہ جب رات گزری وہ معراج میں تھوڑی جی گفتگو میرے محترم سامعین قرآن حکیم جتنا پڑھا گے تو سادے واسطے آتا ہے کوئی پڑھا کے سادے واسطے آتا ہے جنہاں بندہ قرآن حکیم میں پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے وہ دا حقیقی وہ بچوں ہدایت بھی تلاش کرتا ہے اللہ سانو کہنا کی چاہتا ہے اللہ سانو کہڑی گل کرنا چاہتا ہے ایک واقعہ قرآن چاہ جاتا ہے اس واقعہ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہے نا اگر قرآن بندہ پڑھتا رہے وہ دی ذاتی زندگی تے اس قرآن دا باقاعدہ اثر نہ ہوئے وہ دے متعلق سورہ جمعہ چلا نا کچھ ایسے لوگوں کے متعلق کر کی جڑے کتاباں بہت پڑھتے ہیں کتاباں چکے بھی پڑھتے ہیں اللہ نے ذرا سخت لفظ استعمال کیتا ہے اور جو اللہ کیتا میں تو نہ کیتا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اتنی کتابوں کے بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں اور ایسے ہیں جیسے گدھے پہ کتابیں نہ ایسا لوگوں کی گل کی تھی بہت کتابوں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اپنی ساتھیوں کا اثر نہ ہو تو میرا خیال ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو قرآن حکیم جنہ کو اسی پڑھنے ہیں بالکل صحیح سارا مجھے اثر ہونا بڑا ضروری ہے واقعہ معراج نبی کا ہے حضور کو معراج ہوئی قرآن چندہ نے کیوں رکھوائی کیا کہنے اس واقعہ کا بھی ساری زندگی تے کوئی اثر ہونا چاہیے سامنے دے چنی کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے میں ایک صرف مثال حاصل کرتا ہوں مباہلہ ایک واقعہ ہے بے شک اس واقعے میں پوری دنیا متفق علیہ جاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے بحث کرنے کی بجائے مناظرہ کرنے کی بجائے مذاکرہ کرنے کی بجائے مباحثہ کرنے کی بجائے مباہلہ ایک دعا ہوتی ہے دعا ایک دوسرے کے حق گل کر اللہ نال گل کرنی وہ سرکار دو عالم حضرت علی علیہ السلام حسنین شریفین تجناب سجدہ میں لے کے مباہلہ چلے ساری دنیا نے یہ مباہلہ بڑی آیت بھی پڑھی ہے یہ ترجمہ بھی پڑھے ہیں اور شکر الحمدللہ کہ یہ واحد آیت ہے تقریباً قرآن پاک دی جدی تشریح وچ بھی اختلاف کوئی کہ او گیاس بھی تو نہیں گیا او گیاس بھی تو نہیں گیا یہی کیسا ہے سرکاری تو معلوم کہنے اور کاسبین کے مقابلے تے ظاہر ہے کاسبین کا مقابلہ سی تو پھر پیغمبر صادقین لے کے گئے ان پنجیاں دی صداقت نو اس واقعے میں بیان کیتا گیا ان پنجیاں دی صداقت نو اس واقعے میں بیان کیتا گیا واقعہ ہو چکا ہے گزر گیا جی قرآن چ لکھوایا گیا ہے تو ساری زندگی دے دا وہ یہ سب جو ہونا چاہیے نہ دے اسی نعوذ باللہ صادقین جیسے ہو سکتے ہیں نہ سارے میں کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے ایسے ہی جو کہ نہیں لیکن اگر واقعہ قرآن سے موجود ہے تو ساری زندگی میں کوئی اثر ہونا چاہیے میں پوچھتا ہوں یار اس واقعے کو پڑھنے تو بعد ساری زندگی تک کی اثر ہونا چاہیے کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے اسی یہ جو کہتے نہیں کہ مبالغہ رکھ رہی صادقین تھے وہ سب مبالغہ کر کے آ گئے یہ جڑے اللہ نے میدان چ کھڑ کے یہ 5 سچے بچ مکھائے ہیں میرا خیال ہے کہ ساری زندگی تے یہ اثر ہونا چاہیے کہ پھر اس تو بعد جو کنفرم ہو گیا کہ 5 سچے نے جڑا انہاں دا مخالف ہوے نا اسی نوں سچا نہ ماننا
بندے کو شک و شبہ ہوئے صداقت صداقت مہربان کہنے لگے کہ تیرے علم ہے کہ مبارک ترے صحابی بھی گئے سن میں کہ تسی فرما دو میں بولے ویسے 5 گئے سن اس اگے ایک تے نبی پاک گئے سن تے ایک حضرت بی بی پاک گئے سن جناب زہرا سلام اللہ علیہ تے باقی 3 جڑے سن باقی وہ صحابہ گئے سن 3 صحابی میں کہ کہڑا کہڑا انہاں تے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 صحابہ سن دو باپ بیٹی آپ سن خوشی کو نہیں ہوئی خوشی کا نہیں ہوئی ہے کہ حضرت علی سے صحابی آتے میں کہنا سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہنے کا کیڑی گل تھی میں شکر ہے تو ہاں بندے نہیں بدل چڑھے صحابی بھی آکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آکھا ہے تو صحابی بھی آکھا ہے کیونکہ صحابی ہوندہ کو میں بہت اچھو گئے بھائی صاحب دا ہوئے شکریہ تو سر صحابی بھی آکھا ہے میں اندروں راضی ہوں کچھ محل کے میں سوال ضرور کرنا ہے کہنے لگا کہ میں کہا یہ طرح صحابی ہیں حضرت علی بھی صحابی حضرت امام حسن بھی صحابی ہونا بھی ایک شان ہوں کہیں کو بھیجتی دی گئے صحابی ہونا بھی ایک شان ہوں صحابی ہونا سفر کے بہت بڑی شان بہت بڑی شان لوگی سانو کوئی اللہ کی وجہ تو کافر آتے ہیں نہ نبی کی وجہ تو کافر آتے ہیں سادہ کمزور نہ عقیدہ ختم نبوت کمزور نہ عقیدہ رسالت کمزور نہ قرآن سے عقیدہ الحمدللہ کوئی کمزور ہے نہ قیامت کا عقیدہ کوئی کمزور ہے بالکل بھی ایسی گل نہیں سانو لوگ کی پتہ ہے کافر تھے صحابہ کی وجہ تو نہیں آتے قرآن والی گل کریں صحابہ کی وجہ ہاتھ تے اہل سنت بھی کھول کے پڑھتے ہیں مکے جا کے دیکھ لو جڑے امام مالک کے مننے والے نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں رفائی دین تے آگے تشریح کرتے ہیں کوئی ایسی گل نہیں باقی کوئی گل نہیں اور روزہ کھولن کا بھی کبھی شک کوئی نہیں 10 منٹ کی کوئی فرق والی گل نہیں اصل جڑی کافرات کی وجہ ہے وہ صرف ایک ہی سارے جہان کو پتہ ہے بلکہ جڑے عام نے انہوں نے میرے نال زیادہ پتہ ہے اور اس کی وجہ شکر ہے توحید کا عقیدہ نہیں عقیدہ نبوت نہیں عقیدہ رسالت نہیں عقیدہ امامت و قیامت نہیں صرف صحابہ کرام کے متعلق نہ ہو ساڈے تے بہن کہ صحابہ کرام اگلی گل پر نام اللہ کی گل تے اگے میں نا اندر گالا کڈ دے صحابہ نو گالی کڈے صحابی نو گالی کڈے آخر کافر جس مذہب وچ صحابہ نو گالی کڈن والا کافر ہوتا ہے جے حضرت علی نو صحابی سمجھنا ہے تے جن نے گال کڈی کئی باری بندے ثابت نہیں کر سکتا ہم گال کٹی لیکن ثابت ہو گئی ہیں مفتی صاحب لکھتے ہیں خلاف تو ملوکیت کہ منبر رسول پہ بیٹھ کر ایک نبی کی قبر کے سامنے گورنر مدینہ حضرت علی پر سب و ستم یعنی گالیاں نکالتا تھا اولاد علی اور علی کے چاہنے والے اپنے کانوں سے وہ آوازیں سنتے تھے اور علی کو گالیاں سنتے تھے یہ مطلب ہے کہ گلی کے صحابی کو گال کٹے وہ چھوٹا کافر ہے میرا منبر چلے صحابی ہیں چلو حضرت علی بھی صحابی امام حسن بھی صحابی امام حسین بھی صحابی میں کہیں گھر ہو کچھ نہیں
کہنے لگے گل کر. میں کیا تمہیں پتا ہوگی کہ جدن مبادلہ ہو گیا ہے ادھر پورے مدینے سے 3 سوال سارا مدینہ میں کہ سچے سارا مدینہ سچے میں کہ پھر تیری سکیم ناکام ہوگی. بڑی مصیبت کر کے نتروں میں پیو پترانوں صحابہ کی شامل کیتا ہے تے پیغمبر نے انہیں صحابہ کے بچوں کر کے وکھرا مبالغ کر کے کائنات کو پھر بتا دیا وہ اور ہے یہ اگر صحابی بھی بڑھ گئے تیری نظر ہے تعمیر کی برابری ممکن. اچھا جو میں کرنا سچا تھا وہ میں مثال دیتی کہ مباہدے بچے نبی آئے نے مولادی آئے نے بی بی آئے نے اور حسن حسین آئے نے اس وقت بچے تو سچے کنفرم ہو گئے قرآن جو سچے جتنے جج میں پتہ لگ جاتا ہے نا کہ آپ پارٹی سچی ہے ادھر فیصلہ کرتا آج 12 سال مقدمے لٹکتے ہیں اصل جی میں گواہیاں پوریاں نہیں ہوئی کبھی وہ تو گواہ کٹ گیا ادھر گواہ کٹ گیا جتنا جج میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایسا سچا ہے جھوٹا نہ بن لگا کہ چیری نہیں لگتا جب آیا سچا ہے تو دوجا جھوٹا جب سچا لب گیا ہوئے تو جھوٹا لبنا آسان ہے نا. سچے انہاں پنجاں نوں پوری دنیا مانتی سنت اہل حدیث دیوبندی الحمدللہ کوئی بندہ ایسا آج تک کلا میں نے ملیا جڑا نہ 50 ہستیاں نوں سچا نہ سمجھدا وہ بھی یار سچا ہی سمجھدے نے تصویر سچا ہی سمجھدے نے سانو بکریاں کیوں کیتا نے ساڈیاں پیالیاں بن چھڑے تے جے چاچا ایسی بیٹھے ہوتے ہیں یار تسی بھی پنجاں سچا مانتے ہو اسی بھی پنجاں سچا مانتے ہیں انہاں اپنا قصور دساں دی تو اسی قبول کر لیا سی اگر جرم ہے تو جرم بھی قبول کر لیا الزام ہے تو الزام بھی قبول کر لیا اگر تیری نظر کوئی عیب ہے تو یہ عیب بھی اسی قبول کر لیا پیچھے اے مسجد 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 قریب امام برگا پاکیزہ جگہ اگے قرآن پاک ہے عیب ہے قبول کر لیا جب تیری نظر کو الزام ہے تو قبول کر لیا جرم ہے تو قبول کر لیا پنجاں یار سچا تسی بھی منتے انہاں پنجاں سچا اسی بھی من رہے وہ جڑا ساڈے وچ تسی عیب سمجھدے ہو اے وے یہ جڑا انہاں نال لڑ پوے نا اسی اونوں سچا نہیں جڑا نبی نال ٹکرائے وہ بھی جھوٹا ہے جڑا زہرا نال ٹکرائے جڑا حیدر نال لڑے وہ بھی جھوٹا ہے جڑا حسنین نال ٹکرا گیا وہ بھی جھوٹا ہے کر بیٹھا ہو کیا کہنے میرے محترم مجمع میرے محترم مجمع نے آیت مبادلہ وچوں نچوڑ کٹ لیا رس کٹ لیا نتیجہ کٹ لیا کہ ساڈیاں زندگیاں تے مباہلے دا کی اثر میں پڑھن لگا کہ ساری زندگی چ معراج دا کی اثر انگریزاں مرچاں لان نال معراج دا اثر نہیں پوری رات مسلح تے کھڑو رہے انہوں سمجھے معراج ہے کیا یہ معراج والی آیت سورہ مبارکہ الاسراء جان گویا بنی اسرائیل دی پہلی آیت مجید ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے یہ جو آیت مجید ہے انہوں میں ترتیب نہ پڑھنے لگا کہ تسی دھیان رکھنا ہے 6 سوالوں کے جواب نے اس پوری آیت ہے 6 سوالوں کے جواب نے سرکار کو میرا جو ہے سب تو پہلے یہ سوال 6 کیتے جا سکتے ہیں کہ کون حضور کو لے گیا ہے پہلا سوال ہے کون لے گیا ہے دوسرا سوال ہے کنوں لے گیا ہے تیسرا سوال ہے کتھوں لے گیا ہے پہلا سوال ہے کون لے گیا ہے دوسرا سوال ہے کنوں لے گیا ہے تیسرا سوال ہے کدوں لے گیا ہے چوتھا سوال ہے کتھوں لے گیا ہے پنجواں سوال ہے کتھے لے گیا ہے اہم سوال ہے کہ کیوں لے گیا سوال سنتے ہیں قرآن چوہے میں جواب آ جائے دوسرا کوئی جب آیت سے نہیں ہے تو جواب آندے جائیں گے پہلا سوال کسی کون لے گیا دوسرا سوال کنوں لے گیا تیسرا سوال ہے کدوں لے گیا چوتھا سوال ہے کتھوں لے گیا پنجواں سوال ہے کتھے لے گیا چھواں تے آخری کیوں لے گیا کیوں لے گیا جنوں کیوں دا پتہ نہیں نا انہوں معراج دا پتہ
ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਾਕਟਰ हाँ टीके लेना ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਬੁਖਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। वाह 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 اور تینوں کیوں ہے، کیوں بچی ساری ہدایت ہے، کیوں بچی سارا علم ہے۔ میں تو پوچھنا بھی تسی اتنے کیوں بیٹھے تے تسی آگے کون جی بیٹھے وہ کتنے بیٹھے پتا ہونا چاہیے کیوں بیٹھے۔ مولا کا مخصائے ہے جنہا نماز پڑھتا ہوں پتا ہونا چاہیے میں کیوں پہ پڑھا، جنہا روزہ رکھتا ہوں پتا ہونا چاہیے میں کیوں پہ رکھا، جنہا حج کرتا ہوں پتا ہونا چاہیے میں کیوں پہ رکھا۔ خجل ہوتا نہ پہ حج نہیں میں فقص میں پڑھتے ہیں نماز بھی کیوں پڑھنے۔ ان الصلاۃ اللہ فرماتا ہے کہ جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ جڑا بے حیا بھی ہوئے تو نمازی بھی ہوئے انہوں پتہ ہی نہیں میں کیوں پہ پڑھ میں آج پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کیوں ہے۔ پہلا سوال سے کون لے گیا؟ اللہ فرماتا سبحان الذی اسری بے عیب ہے جو لے گیا، سبحان بے عیب ہے جو لے گیا۔ پہلا نتیجہ آ رہا سرکاری نتیجہ، سرکاری نہیں، پہلا سرکاری نتیجہ آ گیا معراج کا۔ سبحان الذی اسری بے عیب ہے وہ ذات جو حضور کو لے گئی۔ اور سوچو جب لے جانے والا بے عیب ہے جانے والا کتنا بے عیب۔ سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی۔ دوسرا سوال سے کیوں لے گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ عبد ہی اپنے بندے اپنے عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو۔ ایسا کہا لگ سکتا ہے عبد لکھا نا کہنا محمد لکھے کہنا رسول لکھے، لکھا وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ کہا لگ سکتا سی گنجائش ہے کوئی بندہ دیا تھا او بندہ سی یا او بندہ سی یا او بندہ سی۔ بھائی نام لکھیا ہوئے شناختی کارڈ دا ولدیت لکھی ہوئے تو یقین ہوتا ہے۔ جب صرف لکھیا کہ عبدی وہ اپنے بندے کو لے گیا، بندے نے تو عادت ہے روڑا پان تھی، اسے شک نہیں کیتا کہ یار کوئی بندہ ہی لکھیا جنہوں اللہ لے گیا کوئی کہنا بندہ سی کوئی کہنا بندہ سی۔ انہوں نے آج تک نہ کسی نے شک پہ ہے نہ کسی شبہ دا اظہار کیتا ہے۔ لوگوں نے پتہ ہے کہ جنہوں سبحان لے کے گیا ہے بس کوئی خیر ہوئی۔ انہاں دو چیزوں تے اج تک اختلاف نہیں ہویا، ایک تے عبد ہی وچوں گنجائش کڈ کے کسے کوشش بھی نہیں کیتی کہ او بندہ سی کہ او بندہ سی۔ پورے جہان نوں پتہ ہے زہر دا پاپا سی، حسنین دا نام سی، علی دا بھائی سی، ابو طالب دا بھتیجا سی، عبداللہ دا نقل ذکر سی، سیدہ آمنہ دا نام سی، بس وہی سی۔ ایک تے بے عبد ہی تے کسے شک نہیں کیتا کہ کیڑا بندہ سی، پوری دنیا نوں یقین ہے۔ تے ایک بی بی پاک جدن مبارک چ گئے نے نا پردے چ گئے نے تے پردے چ آئے نے، کسی شک ہی نہیں کیتا تھوڑے جیڑی بی بی سی۔ آگے پیغمبر پردہ بنا کے پیچھے حضرت علی پردہ بنا کے، آگے نبوت کا پردہ ہے پیچھے ملائکہ کا پردہ ہے۔ درمیان چ بی بی پردے چ گئی ہے تے پردے چ آئی ہے، برقعے چ گئی ہے تے برقعے چ آئی ہے۔ جدوں چار چہرے انہاں ویکھے نے، حضور دا چہرہ، مولا علی دا چہرہ، حسنین دا چہرہ، وہ تے سمجھ آوندی سی تے بیبیاں تے نبی دے گھر بڑیاں محترم موجود سن۔ کوئی بندہ تے شک کردا کہ کھوڑے جڑی بی بی سی، کھوڑے جڑی بی بی سی، مسلمان بھی من گیا بطور سے، عیسائی بھی من گیا بطور سے۔ اس طرح اس لیے کہ جس طرح معراج میں یقین ہے کہ بندہ محمد کے علاوہ ہو نہیں سکتا، پوری کائنات کو یقین ہے کہ اتنی صدیقہ کوئی اور ہو۔ سبحان ہے جو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا، کدوں لے گیا راتوں رات، کدوں لے گیا راتوں رات، کہ شام و شام راتوں رات، شام و شام راتوں رات، راتوں رات، یہ راتوں رات کتھوں لگتا ہے؟ لیلا شکریہ کہ بنا بھائی لیلا میرے عزیزاں نے کمال کی تھی۔
کیا بات فرماتے ہیں جو لفظ لین آیا نا لین شام کو نہیں کہتے رات کو کہتے ہیں روزہ پہلے نہیں کھولتے لین کا ترجمہ ہی رات ہے تو اللہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ روزہ کو پورا کرو جواب آ گئے کون لے گیا سبحان لے گیا کنوں لے گیا اپنے اپنے کدوں لے گیا کتوں لے گیا من المسجد الحرام سفر کا آغاز ہوا ہے بیت اللہ سے لے گیا کعبے سے مسجد الحرام سے الى المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف یہ مطلب ہے مسجد سے شروع ہوا سفر مسجد تک پہنچا یہ مطلب طے ہو گیا سفر مسجد تو شروع ہوئے اور تیروں کو یا کہ نبی بھی ساڑھے کرو گے اثر تے من نہیں نا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی وہ مسجد اقصی کے متعلق میں انہوں پتہ ہے میں بحث کی نا الجائی کری ہوں کچھ لوگ آتے ہیں عرش کے اتے کو مسجد ہے خدا نام اقصی تو جگہ نہیں اے بیت المقدس جی جگہ ہے یہ مسجد اقصی ایسے گئے ہیں اتوں ہوتے گئے چلو جی کرنا پہلا مکیوں ہوتے گئے ہیں اتوں پھر عرش کا سفر شروع ہو یہ مطلب مسجد اقصی کہیں ایک مسجد جو اٹھے دوسری مسجد کہہ رہے ہیں میں بحث مکا دیتی او ہوئے یا یہ ہوئے اللہ فرماتا ہے بارک نہ ہونا ہو جہاں میرا نبی پہنچانا وہاں صرف برکتیں ہی برکتیں سبحان اللہ وہ برکتوں کا ماحول تھا بارک نہ ہونا ہو وہ برکتوں کا ماحول تھا اس برکتوں کے ماحول میں پیغمبر پہنچ گئے اتھوں تک پوری دنیا متفق ہے عرشہ کی گلہ کوئی کرے یا نہ کرے اتھوں تک پوری دنیا متفق ہے کہ پیغمبر مسجد اقصی پہنچے اتھے اللہ نے سارے نبی قبرہ تو اٹھا کے کھلا لے سکتے کیا کہنے قبرہ سے نبی صاحب کو قبرہ سے بھی باہر نکل گیا سا جنہیں بندے رات میں سکتے سن وہ اللہ نے جاگنے بھی نہیں دیتا اللہ نے جاگنے نہیں دیتا اور سکتا ہے انہوں پتا پھر میرا آج سکتے ہیں میں ہوشاڑا بندہ نہیں ملتا کیا کہنے سیرت کا دان کا دن اہل حدیث بھی متفق ہیں کہ مسجد اقصی تے پیغمبر جدو پہنچے دو رکعت نماز انہوں نے نبیوں نے پڑھائی حضرت آدم بھی پیچھے سن تے عیسیٰ تک سارے نبی پیچھے سن اور دو رکعت نماز پڑھا کے تو پھر نبی عرش کا سفر براق تے پھر جبریل نہ شروع کیتا ہے یہ دو رکعت نماز پڑھا نہ تے نبیوں کی کوئی نماز قضا ہو گئی سی ضرور پڑھانا سی میرا ہے معراج جو نتیجہ نکلنا گیا انشاءاللہ وہ نکل گیا نہیں نتیجہ آر اتھے آ گیا یہ تو مطلب ہے نبیاں پیچھے کھلو گے پڑھئے کہ اگے کھلو پیچھے کھلو گے ہر نبی علیہ السلام بڑھ کے پیچھے سی میرا نبی صلی اللہ بڑھ کے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کمال ہے کہ حضرت ابراہیم جد رسول خدا نے کمال ہے پیغمبر وہ نبیوں کا امام ہے کہ جد بھی ہوگا تو پیچھے کھڑا کمال ہے اسماعیل علیہ السلام بھی پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے اگر بندے پڑھنا کمال سن نہیں تھا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم سرکار تو عالم آل ابراہیم ہے اور میرا نبی آل ابراہیم میں سے ہے
کمال ہے جی میرا نبی اولاد ہے وہ بھی پیچھے جیلے انہوں نے جاتے میں وہ بھی پیچھے ہاں بھائی مہربانوں کٹو پھر یہ جو کوئی نتیجہ ایک نبی اگے کھڑوتے ہیں ہر نبی پیچھے کھڑوتے ہیں میرا خیال ہے معراج کی جو ایک درس ملتا ہے کہ جس پیغمبر دے اگے ہوتی اجازت نبی بھی نہیں نہ کھڑوتے اگر کوئی آگے نہ پرانے بندے نبی کو نماز پڑھائی نہیں بن رہا جنہیں نظر سے کافر نہ بچا انہوں لے جا سمانت دے گئے انہوں اکھی میں سنیا حضرت علی نے نبی نو نماز پڑھائی تھی من گیا کہ دسے انہوں اکھی میں سنیا یہ تم ساڑھا بچہ آکھی تھا چاچا کی تو ساڑھا غلط سن انہوں اکھی میں تمہیں پڑھے یہ تنوں آکھے گا تو غلط پڑھے کیوں یہ آگے کا بزرگوں تو سب پوٹی پیتی ہے یہ پکوڑے کھاتے ہیں علی ساڈا امام ہے محمد دا امام میرا مولا علی ساڈا امام ہے ساڈا امام ہے نبی دا امام میرا خیال ہے اصل کبھی نہیں کرتے پھر تبلیغی جماعت والے آئے ہو تو نہ کوئی بچ کے لیا جتنا اصل کبھی نہیں کرتے مسجد ختم میں ہو گئے ادھر نہ جائے اساں اپنے بچے کانفیڈنس نہ کھلنے چلے جاؤ تقریر چلے جاؤ صحابہ دی کانفرنس چلے جاؤ سانو اندروں جڑا یقین ہے نا آخر جماعت بھی کوئی شے ہوندی ہے ساڈے پویں کسے کام تے ہیں تے پویں کسے کام تے نہیں ساڈے بچیاں وچ اندر گل پکی ہے جدوں بطول تے بابے اگے علی نہیں نہ کھڑا ہو سکدا تے کوئی بھی نہیں کھڑا اپنے عبد لے گیا کدوں لے گیا رات کتھوں لے گیا مسجد حرام کتھے لے گیا مسجد اقصا اوتھے بنتا ہی بنتا سا آخری سوال ہے اج دی یہ مجلس ہے کیوں گئے کیوں گئے نمازی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں پہ پڑھا روزگار کو پتا ہونا چاہیے کہ لعلکم تتقون میں کیوں پہ رکھا حاجی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں حاجی کیوں پہ رکھا مولا قرآن جزاب دے دے ایک اور پتا کرو قرآن چھو کہ اللہ پیغمبر کو کیوں نہیں قرآن پڑھنا کوئی تاریخ کی گل نہیں لا ریب گل پہ پڑھنا میں ایتھے ہی مجلس میں مکمل رکھنا چاہنا میں کہ اللہ کیوں لے گئے سو فرمایا بارک نحولہ میں وہ برکتوں کے ماحول پہ اپنے نبی کو لے گیا میں کیا کیوں لے گیا اللہ فرماتا ہے میں آیا تینا تاکہ اسے میں اپنی نشانیاں دکھاؤں اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھاؤں اور مسلمانوں کو کی ہو گئے جنہوں پوچھے نا نبی اتھے جا کے کی ویکھیا سی اور انہوں نے سونے نو دیکھی دیکھنے والا بھی سونا سی جگہ نظر آئے وہ بھی سونا سی کسی من سونے نے جان والا بھی سونا لے جان والا بھی سونا نظر والا بھی سونا
اللہ فرماتا من آیات نو، ہم نے اس کو اپنی نشانی نہیں دکھائی، نشانیاں دکھائی، نشانیاں جمع ہوتی ہیں وہ ایک ہے۔ اللہ اور ہے، اللہ کی نشانیاں اور ہے۔ اللہ کے بندے اور پیغمبر نے جا کے اصل گل پتہ کی یہ نام ملا ایک کو ہے جنہیں آکھیا آ تینوں بکھاواں، ایک کو ہے کہ میں آ رہا میں نوں بکھا۔ اللہ میں تے جانا مصطفیٰ دیکھنا نظر آن والی ہیں نشانیاں، نشانیاں اللہ کے ایک نشانیاں زیادہ نہیں، ایک بغضِ علی سے توحید ہی کھا گیا۔ نشانی کی دعا ہے، ایک نشانی ویسے درسی دیں اپنے باپ جو نشانی میں پڑھ گئے آگے ذرا بچیاں نے واضح اٹھا کہ نشانیاں اٹھیں وہ پھر پڑھا گئے تھے اللہ دنیا میں نشانی اے میرے کو سورہ مبارکہ جی آل عمران ہے جی یہ چوتھا پارہ تے پہلا صفحہ اللہ فرماتا ان اول بیت وسع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا وہ پہلا گھر جو ہم نے مکے میں بنوایا وہ برکت والا گھر، مبارک برکت والا گھر ہے اور عالمین کو ہدایت دیتا ہے۔ کیا بات ہے، جتوں گئے ہیں اتھے بھی برکت، اتھے بھی برکت۔ میں کہنا گھر کیڑا بنائی ہے وہ تے اصل وچ رہن واسطے بنائی ہے نا، میرا گھر اس واسطے کہ میں اوتھے ہوں جانا سب کچھ کرنے کر جانا۔ یہ اللہ جڑا گھر بنوایا ہے تمہیں پتہ ہے وہ اللہ دے وچ آ جاتے اللہ نہیں رہندا، کیا کہتے ہیں دیکھنے موجود ہے اللہ اتھے موجود ہے، یہ تو گھر جو آ نہیں سکتا۔ میں کہنا پاک وہ گھر بنوایا ہے اتھے کی تسی ہوندے ہو اللہ نہیں، میں گھر کے اللہ نے کہا میں تو بیچ نہیں جانا تو بنوایا کیوں؟ اللہ فرمایا کیوں بکار جی کو مرضی دیا ہمیں اللہ فرمایا گھر میرا تو میں تو تسی نہیں ہوندے اتھے نہیں ہوندے میں کہ ہے میں افسانہ کا پڑھنا میں قریب میں نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا فیہ آیات بینات، وہاں ہم نہیں ہوتے ہماری نشانیاں ہوتی ہیں۔ شکریہ شکریہ بہت شکریہ، وہاں ہم نہیں ہوتے ہماری نشانیاں ہوتی ہیں۔ میں کیا مثلا اللہ فرماتا مثلا مقام ابراہیم جاؤ گے تو وہاں مقام ابراہیم تمہیں نظر آئے گا، اس کے اندر ہماری نشانی، اس کے اندر ہماری نشانی ہے۔ حاجی کو پوچھنا دیا کہ میرا کھجڑ ہو کے نہ آیا ہو، یہ حاج تے حملہ کر کے آیا ہو، حاجی کو پوچھو یہ جو حجر اسود تو اگے ہوئی ہے بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے ایک چبوترا چھوٹا جہا بنیا سونا بھی نظر آؤں گا تو ہم تصویر ہے وہ دے وچ اللہ کا فرماتا فیہ آیات بینات، وہاں ہماری ظاہر نشانیاں ہیں، ظاہر نشانیاں ہیں۔ مثلا مقام ابراہیم، وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے اندر ہماری نشانی ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اتھے ابراہیم دے متھے دا نشان ہے کہ پیر مولا بھائی بات وغیرہ پیر دا نشان ہے، حضرت ابراہیم کے دو پیر میں سے لگے گئے ادھر کا سر نہیں آج کل ہوگا نا وہ محفوظ کرنے واسطے پتل یا سونے کا بنائے چاتی مارو گے تو بچ کے بلا تو انگوٹھا پہن گا بھی نال انگلیاں تیر نظر آؤں گیا چار پیر نظر آئے گا تو ایڑی کا تھام کھڑے ہیں کیونکہ وہ پتھر سے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پھر پتھر ختم ہو جائے انہوں کو محفوظ کرنے واسطے اتنے کھاول چڑھا دیتا سونے کا میں نہیں چڑھایا اتنے کھاول چڑھایا ہے نا وہ انگوٹھا آپ بنایا نے
ہاں نال دی انگلی بھی آپ بنائی نال دی انگلی بھی آپ بنائی نال دی انگلی بھی آپ بنائی یہ مطلب ہے ہن پیر تے نبی دا نظر نہیں ہوتا ہن شبی ویکھ کے سارے جڑا پیر نہ نشان دے تھلے اللہ پتھر نو حکم دیتا سی او گو بنائی سی حضرت ابراہیم نے گو بنائی سی پتھر دے گھروں کے اوتے اٹا رکھتے سن یا پتھر رکھتے سن اللہ نے پتھر حکم دیتا کہ نرم ہو کے نا یہ پیروں کے نشان جذب کر وہ نرم ہو گیا پتھر اللہ نے حکم نہ وہ پیروں کے نشان وچ پڑ گیا تو یہ اللہ فرمایا میری نشانی گھر بیٹھ کے سوچو کچھ بندے ایسے بھی گزرے نے جنہاں دے پیر اللہ کی نشانی بن صفا مروہ بھی ہماری نشانیاں ہیں ابراہیم کا بھی پیر لگے حجرہ کا بھی پیر لگے جنہوں تسی دسو اے جتھوں زمزم نکلے ہیں اوتھے اسماعیل کا ہاتھ بجا سی پتہ نہیں سارے نمبر دے پیر کنے دے سن پیو دے پیر وہ بھی اللہ دی نشانی پتر دے پیر وہ بھی اللہ دی نشانی ابراہیم دے پیروں دی نشانی اللہ دی نشانی وہ دی بیوی دے پیروں دی نشانی اللہ دی نشانی آب زمزم اللہ دی نشانی کی نشانی ہے وہ سبھی اسماعیل دے پیر لگے رت مولوی قرآن دے اچھے جدھر معراج علی راتی اے نبی نواز پر پڑھاتے سن اے دوے پیو کو تریڈیا دیا بڑیا پیرا والے آگے سن کے پیچھے سن اسماعیل علیہ السلام وہ جنیا پیرا تو اگے علیہ السلام پیر نہیں رکھتے رضی اللہ کے مطلب تو سوچیا میرا مطلب ہے یار کمال ہے میں قریب آ گیا ہوں میرا دل کا کرتا ہے کہ قصیدہ بھی کچھ پڑھ گئے ہو جائے قصیدہ اور یا قصیدہ آ جائے مولوی مولوی قصیدہ سن اسماعیل کے پیر بڑے معتبر ہیں جنہ دا تہمت اللہ نے سارے جہنم میں آئی جنہ دا حلال اللہ نے سارے جہنم میں آئی اور تمہارے ابراہیم کے پیر میں جنہیں پتھر لگے تے تھلے پاسے کا نشان رکھے میں کیا اللہ کمال ہو گئے یہ بڑے کمال کے پیر میں فناؤ دے دیکھنا جنہیں پیر تو اگے پیر نہیں رکھتے جنہیں پیر تو اگے پیر نہیں رکھتے میں نہ فرماتا سی اہلِ پیروں دے نشانہ اپنی نشانیاں نہ دے انہیں قربانیاں دیتیاں کمال ہے بھائی کمال ہے لیکن میرے رستے سے پتر دیتے ہیں تیرا کی خیال میں اہلِ پیروں کی قدر کرائی ہے اسماعیل آکھیا سی میں پھرا دے اللہ ابراہیم آکھیا سی میں پھیر دے اللہ انہوں دی نیت اس کمی کوئی اسی گمبا میں آپ کرے تیرا مطلب ہے جنہیں قربانیاں دیتیاں انہوں دے پیر اتنے بہت بیر ہو جاتے ہیں جاوی نبی دے پیرہ تو اگے پیر نہیں رکھتے پتہ نہیں ہو دیا دین تے کنیاں قربانیاں ساتھ جنہوں محمد آکھے آئی تھے پیر جنہیں دے ووٹ بنے وہ صلوات پڑھو ووٹ پڑھ گئے ہو بندے دے منہ تے مور لگ جاؤ تے نشانی وہ آپ آوے پہ میں جانا آپ اسلام آباد پہ میں ووٹ بندہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوئے ووٹ انہوں چل گئے آپ نہیں ہوں گے ہر تک سے ہوں گے ہر تھانیاں ہوں گے نشانیاں کا اور نشانیاں تو حساب لگ جاتا ہے ایتھے میرے کنے نے آتھے میرے کنے نے آتھے میرے کنے نے
اوتھے میرے کنے قرآن کا واسطہ امام صاحب کوئی نہیں اللہ تیرے سامنے ہونا انہیں نشانیاں بھیج کے دیکھنا ہے میرے کنے سبحان اللہ اچھے میرے کنے اچھے میرے کنے جیڑا بندہ کہنا میں تینوں ووٹ دینے میں نشانی کو کی سمجھنا کوئی وہاں میری نشانی ہے اور تم مور لاؤ میں وہ آ جائے گا وہ کہ نہیں میں نشانی کو کی سمجھنا وہ کہ جب تک تو جاجے میری نشانی کو کچھ نہیں سمجھنا میں تینوں کو نہیں سمجھنا ہمارے یار نشانی دے منکر کا ووٹ ضائع ہو جاتا ہے اور جڑا نشانی دے ووٹ نہیں جاتا وہ ووٹ ضائع ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کا ایمان نہیں رکھتے لا یہدیہم اللہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا یہ مطلب نشانی کا قائم ہونا تو گا اس تو بعد بڑا بول کے در جائے گا شاہ جی کہوں کا کہ صلوات پڑھ میں توڑی پڑھ بیٹھے رہو یار بھائی کی ہو گیا بخاری صاحب مولا اس بات کو اضافہ فرمائے مولا زبان سے مزید تاثیر عطا فرمائے مولا الحمدللہ کمال اللہ پاک کی ساتھ آئے اللہ پاک نے ایک ایسا سید عطا کیا جنہا سانو الحمدللہ سید بن کے سانو کام سے کم دستے ہیں کہ سید کام پھر وہ کی ساتھ میں ہے اور تریچر بندے نے تو آگے کی پراؤں گے اور نشانیاں سڑ کے وہ آگئے نشانی اصل کا ساتھ میں ہے ایک میں طے کر دیتا ہے تو اڈا کی خیال ہے مور تسی شیر تے لاؤ شیر تے مور لاؤ تے ووٹ تے سرداری بھی جائے نواز شریف کیا کہنے تیر تے لاؤ تے شباش بھی جائے بلاؤ لو جائے یہ کا مطلب ہے نشانی تے مور لاؤ گے ووٹ کو دے اصل تک جائے گا ایتھے ہی میں مکا دینا ہوں جو اصل تک پہنچا دے اسے نشانی کہتے بہت شکریہ اللہ کو نشانیاں اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی مثلا اللہ فرماتا ہے لقد را من آیات ربہ الکبریٰ میں لے گیا اپنے پیغمبر کو لقد را من آیات ربہ الکبریٰ اس نے معراج میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اپنے رب کی رب کو نہیں کیا کہنے رب کی نشانیاں اور ممی اپنی نشانیوں یا اپنے ماں میں ہوتی اور یہ جتنی نشانی تو میں گئی جنہ نشانیاں کے صدقہ جائز ہے وہ نشانیاں اور میں جنہ نشانیاں کے صدقہ جائز نہیں وہ نشانیاں اور میں جدو حسین نہ جیسے نہیں او نہ جیسے کیسے میں مانی جنہ تو چلے گئے گیا وہ پھر معراج تے نہیں پہنچ سکتا معراج تے کھڑا تو میں شروع کر دو چار آیات چلنے لگا اللہ فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ وہ پہنچ گیا بلند کنارے پر پہنچ گیا جڑا تھلے رہ گیا اتھے ہی رہ گیا پہنچو ناری بلند کنارے پر جس کنارے کو اللہ بلند کہے وہ کتنا بلند ہو یہ سیچ رکھنا نشانیاں بیٹھنے گیا کہ اللہ کو دیکھ رہے نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وہ پہنچ گیا بلند کنارے پر ثم دنا فتدلا یہ اوپر ہو گیا وہ نیچے آ گیا کیا بات ہے یہ بلند ہوتا گیا وہ نیچے اتر آیا فکانتا وقوسین او ادنا ان دونوں کے درمیان دو کمانوں کا شکریہ شکریہ فاصلہ رہ گیا اے جنہیں نوجوان بیٹھے اے اٹھے بیٹھے
انہوں نے تو میرے درمیان کوئی فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ ہے کہ نہیں ہے جی تواڈے وچ بھی کوئی فٹ کا فاصلہ ہے مہربانی یہ مطلب ہے 2 کماناں کا فاصلہ سی جتھوں انہیں انہاں نوں ویکھیا میں اتنے مکر میں کیوں اس گل نوں واضح کرا یہ مسئلہ ہے جتنے میں مال رکھے یہ ایک پوائنٹ ایک اے پوائنٹ ہے جتنے میں کوئی آپ فاصلہ جی جی آپ بولو یار ہے فاصلہ ہو جائے یہ دا مطلب ہے یہ فاصلہ کیا دستا ہے اے ایتھے میں توڑی کیا بات اے ایتھے میں اے ایتھے میں جے فیصلہ بات گنو کتے گجرہ لگ جانا میں چلی جانا ہوں فاصلہ میں کر دیا بھائی صاحب اسلام آباد تو ہے اسلام آباد مل جاتا فیصلہ بات تو اچھا کیوں فاصلہ طے کر کے کیا یہ تو مطلب فاصلہ ہے فاصلہ تو قرآن دس دیتا ہے اچھے ہو گئی نبی اچھے کرو بھی لکھنا ہے ایسے فاصلے تے اچھے اگر اچھے اللہ ہے جو قرآن سونے نو دیکھے ہیں یہ مطلب نبی اچھے ہو گئے تے اللہ اچھے ہو گئے تے آج جڑا تھا ہے اچھے تے اللہ کوئی نہیں نبی تے رک جاتے نبی تے کوئی اور نہیں اللہ کے اچھا ہی موجود ہے اچھا ہی موجود ہے اور جگہ ہی نہیں جتنے اللہ ہے اور بھائی بابا انہیں آئیتوں دیکھے آئیتوں اے فاصلہ یہ کا مطلب ہے جنہیں دیکھے وہ نبی جنہوں دیکھے وہ اللہ نہیں وہ اللہ بڑیاں نشانیاں جو نشانیاں اللہ فرماتا ہے فَلَقَدْ رَاهُ كَمَانِ أَفَتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى اللہ فرماتا ہے تم جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا آیت کے وچ پوری وجہ سے اللہ فرماتا ہے ہم بتاتے ہیں فَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى جس کو محمد نے معراج میں دیکھا پہلی بار نہیں دیکھا دوسری بار دیکھا اور یار پہلی بار نہیں دیکھا اخرى بابا جی کا تجربہ ہوگا میرا تجربہ ہے جیڑے بندے ساڈیاں سیدھیاں سنیاں سنتے ہیں نا ہاں جی ہاں اے سارے کلپ سلپ سنتے ہیں جی جی ماشاءاللہ وہ کتنے سانو مل پڑنا کتنے سٹور وچ یا کتے اڈے وچ یا کتے ایئرپورٹ تے ہاں ہاں وہ غور نال ویکھ ویکھ کے آندے نے تانوں اگے بھی کتنے ویکھے قرآن میرے ہاتھ جی جنوں معراج وچ مصطفیٰ نے ویکھیا نا اونوں اگے بھی پیدا ویکھیا قرآن سارے اٹھا رہا دس نہ بھئی اللہ دے ہے ایسا اللہ دیا بھئی کیا بات ہے اللہ نہیں تھا اللہ کی اللہ تو ہر جگہ موجود تھا میں قرآن ہاتھ لے کے بیانا جنوں پیغمبر نے دیکھا اللہ نہیں تھی نشانی سی ایک بھائی اسی کی آج نشانی سی اللہ نہیں سی نہیں سی لے لگے سی قرآن ہاتھ لے کے بیانے حضرات جنوں پیغمبر نے دیکھا وہ اللہ دیا نشانیاں سن اللہ
اسلامیات پڑھائی ہے پٹو دور خدا ادھا حصہ مخرا سنی طلباء کے لیے ہاں شیعہ طلباء شیعہ طلباء کے لیے بالکل موجود اسی ادا کے بالکل ایسی خدا نصاب میں پڑھایا ہے سنیوں میں چارے جان پڑھائے ہمارا امام پڑھائے میں شیعہ طلباء کے لیے ہاں سنی طلباء بالکل ایسی ایتھوں تک میری تقریر سی اللہ کے مرشد سنیہ دوستوں واسطے سنیہ واسطے صرف اتنی گل کافی ہے کہ وہ رب نہیں تھا رب کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں رب کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں اچھا جی کتنی بڑی اللہ بھی بڑا تے دیکھن والا بھی بڑا یہ مطلب ہے جنوں مصطفیٰ نے دیکھا نا وہ اللہ تو نبی تو بعد ہے تے باقی ساری کائنات تو اگے بڑی جو ہے آئے تے کبرا تو دیکھا سب سے بڑی نشانیوں کو دیکھا اہل سنت دوستوں واسطے یہ ثابت ہوتا کہ بس یہ نہیں کہ اللہ بھی بس اللہ نہیں تھے وہ کچھو کی تھی وہ دسن کے جبریل سی کیا کوئی دسن کے جڑا دسن کے ٹھیک ہے لیکن اللہ نہیں سی وہ جبریل بھی کیا جائے تے جبریل پھر کا مطلب ہے نبی تو بعد سب تو بڑا ہوا ہے کہ اللہ نے نبی نے کیا آیات ربہ کو برا جو ہے اگر نبی تو بعد کو بڑی اصلی تے پھر جبریل ہے لکھا جبریل ہے تے جو میں تینوں وہ تو بڑیاں ہستیاں بتا دیں وہ جملے جو بات کوئی فکر ہے رب کوئی قرآن تے جبرائیل یہ اللہ تعالیٰ تے اکبر نبی دیکھنا تے بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اس تو بعد نبی سب تو بڑا ہے اس تو بعد نبی نے وہ بڑی اللہ کی نشانی دیکھی مخلوق کے چوں اگر یا تو جبریل آکھیا سی کہ منکر حضرت جبریل بھی ہو جیسے پھر نہیں راشد یہ ایجائی گل نہیں کچھ میں پوچھنا چاہتا اگر آیت کبرا تو حضرت جبریل کو منیا ہے کہ پیغمبر تو بعد جبریل علیہ السلام کو بڑی ہستی کوئی نہیں قرآن میں ہاتھ رکھ کے دس جبریل دے کتے درود دے کہ درود پڑھتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ بھی درود پڑھتا ہے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں درود پڑھنے والے اور ہیں جن پہ پڑھا جائے گا کیا بات یہ اللہ نہیں سی اللہ تمہیں وہ اپنے علماء کی مسلم کے لیے سب سامنے کر سکتے ہیں یہ تصور نہیں اللہ شیعوں نے گھر کر سکتے ہیں تو اڈیرہ لگا کرنا اللہ کی اپنی نشانیاں ہیں جنہیں پیغمبر میں مراج شیعہ واسطے کر رہے ہیں الشافی ترجمہ سورہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میری لائبریری سے موجود ہے مولا علی فرماتے ہیں ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی محمد کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے علی اگر باپ دنیا پر جو جائے تو دا بیٹا ہوتا امام مسجد ہوتا لوگ آدھے شکر ہے آپ شکر کریں نشانی چھاڑی جائے بڑے 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 ذاکرین سارے کلوں اسی انہوں تو معلوم ہو گئے اور دنیا چھاڑی کریں انہوں نے بیٹے ذاکر ہیں تو لوگ آدھے ہیں ذاکر صاحب کم سے کم اپنی نشانی چھاڑی گئے بیئے صاحب آدھے سن پہ چلو نوید عاشق صاحب چھاڑ گئے کیسے ان کامران بیئے صاحب انہوں نے دکھانا وہ بھی اپنی نشانی یہ دا مطلب ہے کہ جدوں بڑا بندہ چلتا ہے پیچھے کا کوئی بیٹا ہوئے تو لوگ آدھے نے جو شکر ہے کوئی نشانی نہیں کہ بے اولاد ہوں نا وہ آدھے نے یاد رہا مہربانی کر میں دنیا پہ چڑھنا میں نے کوئی بیٹا دیتا ہے کم از کم میری کوئی نشانی تو پیچھے رہے یہ مطلب ہے پوری دنیا کے پتر پیوان کی نشانی ہوتے ہیں علی وہ کمال ہے جتیاں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں نشانی جڑا اصل دی خبر دے رہے ہو نشانی جڑا اصل دی معرفت کرائے ہو نشانی حضرت علی علیہ السلام دی بیٹی کہ وہ نشانی ہے میرے مولا جی حضور نے فرمایا زین عبد یہ باپ کی زینت ہے باپ کی زینت ہے میں اس میں میرے کو جی 4 منٹ باقی نے ایک گھنٹہ پڑھنا 4 منٹ باقی نے
थोड़ा 15 मिनट में लेट करता था, वरना शायद 11 बजे पढ़ना सी, वो फिर 11:15 हो गए। मैं सिर्फ एक जुमला मुसाहिब ने सिर्फ हिस्सा में चुकाने वास्ते, तुसी मेरे मेहरबान हो, मैं बड़े चिर का फैसला बात होना, तुसी कम से कम जानते हो थोड़ा बहुत कि ये सादा खतीब है, तुसी मेरे नाल बड़ा प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, बच्चे बड़े खलूस नाल मिलते हैं, मेरे बराबर के मैंने भरा समझ लेते हैं, बुजुर्ग मैंने बेटा भी समझ आ सकते हैं, छोटे बच्चे मैंने बुजुर्ग समझते हैं। एक मैंने पता है, अगर मेरी बेटी मजलिस पढ़ती होगी तो मैं उन्होंने आखा कि बेटा जाके उठे मजलिस पढ़ रहा है, वो तेरे भरा भी ने, तेरे चाचे भी ने, बहुत मेरा हया है फैसलाबाद जाके एक मजलिस से जो बड़ी जगह तक वो पढ़े, वो बच्ची भी मंजूर रखेगी, वो भावें कितने मेहरबान ने, मोमिन सानू बड़े अजीज ने, साडे बुजुर्ग ने, लेकिन वो फिर मैं मर्दा में तो नहीं ना जाता। बेटियां पढ़नियां उसे पर्दा लगा होना, उसे बाहर आवाज ही नहीं आती, कोई छोटी आवाज रख के ताकि सड़क पे आवाज ही ना जाए, तो महिसा होंदियां ने। मेरी बेटी भावे तुसी कितने मेहरबान हो, तुसी मेरे बहुत अपने हो, मैं तुहाडे ते बहुत भी एतमाद करना, लेकिन मेरी बेटी तुहाडे सामने दुश्मन की गल नहीं कर रहा यार, मैं तुहाडी गल कर रहा, तुहाडे सामने भी खड़ो के मजलिस नहीं पढ़ती चूंकि वो मस्तूर है। हर कदम कहिए ओ यार साडियां दुनिया ते इना बंदियां अपने दे सामने खड़ो के गल नहीं कर सकदियां, कट्टिया सरा दे थले खड़ो के दरबार कूफा च बीबी ने खुतबा तौहीद पता नहीं किवें खुतबा तौहीद पढ़िया, इको लफ्ज बीबी के ज़बान मुक़द्दस से निकले, उसको जब मैं सच में पढ़ा से उसको आगे टाइम 2 मिनट बाकी है, एक कोई बीबी ने फरमाया कि उस बकवास की थी दीन के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ, नबूवत के खिलाफ, वो जी प्यो नाल थोड़ा बोलती सी, प्यो लुक के उनका कुरान सुनता उस बड़े मजमे का क्या उसको चुप हो जा। ये बीबी ने अपनी भलाई में इस्तेमाल किया है, खुदा की कसम तारीफ है, अरे लिखे बाजार से गुजरने वाले ऊँटों की घंटियां भी खामोश हो गई, जंग के ऊँट खड़े हो गए, कुरान भी नहीं करता, घंटियां ऊँटों की टन भी नहीं करती, शांत हर्षा हो गई, फजा के जो है कि हर्षा मोहल्लक हो गई। बीबी ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके चुप कराया, वाह बीबी तेरी इज्जत तो कराए, कुर्बान करो, तू अकबर को बचाने वास्ते अपनी वलायत इस्तेमाल कर, वीर हुसैन को बचाने वास्ते अपनी वलायत इस्तेमाल की थी, अल्लाह की तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते बीबी का मतलब है वलीयत उल-उस्मा, बीबी ने अपनी वलायत को इस्तेमाल करके आके चुप, ऐसी चुप हुई है, यकीन करो बीबी की इजाजत तो बगैर कोई बंदा बोल नहीं सी सकता, ज़बान गुंग हो गई, बोलिया एक मौला अली का शिया बोलिया, बोलिया एक मौला अली का मुरीद बोलिया, नाम दा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ है, एक आंखों की जंगे चमन जाया हुई, एक को अख जंगे सफीन च जाया हो गई, नबीना सी 4 साल के पोतरे नूं लैके खलोता सी, 4 साल की किसी बच्ची दसिया एक बच्चा सी छोटा जिहदा हाथ फड़ के खलोता सी, लहजे पहचाने जाते हैं जुमलियां नाल, लहजे पहचाने जाते हैं फिक्रियां नाल। बीबी ने सिर्फ आख्या उस वक्त कमाल है बीबी निशानी अपने प्यो दी, निशानी आते जिहदा असल तक से लै जाए निशानियां, खुदा दी कसम बीबी आख्या उस वक्त नबी ने दी आवाज आई है अली इब्ने अबी तालिब, अल्लाह मैनू जल्दी दसो अली किथे बोलिया है, मैं अली दी आवाज करना नाल क्या सुनना, बंदे के बदे उन्होंने क्या अब्दुल्ला तेरी अखा में जाया हो गई है, आज तेरा दिमाग भी टूट गया, 21वां साल है हजरत अली की शहादत, 21 साल है अली का सलाम की शहादत, अली किथों आ जाए तेरे पता नहीं, मौला अली शहीद हो चुके, कहने लगा मैंने कोई बंदा धोखा देने की कोशिश न करे, मैंने अली की इज्जत की कसम है जरा बोलने वाला बोलिया ਇਹਦਾ लहजा अली नाल मिलता, बोलो दसो ਇਹਦਾ बेटा बोल रहा है, अली का कोई भांजा बोल रहा है, अली का कोई भतीजा बोल रहा है, अली का कोई पोतरा, अली का कोई
جب پیو کے مرید نو پریشان دیکھے نا کہ بہت بڑا خاندان بی بی فرمایا اپنا فضا نہ بنا میں آپ گل کروں بی بی کہنے میں آپ گل کروں رو بھی فضا تو فرما دیے پاکے تیرے پیو دا مرید ہے تیرا میرا دا ناصر ہے ہمیں مومن کوئی شک نہیں لیکن بی بی تو زہرا دی بیٹی ہے تو آپ میرے لڑکے میں بولے گی وہ رو کے بی بی اتنے زیادہ آنگی کر کے نا حضرت فضا کی توجہ تے فرمایا اماں جدو میں اے ہو جانا کوئی بول رہی اے تے میرا اپنا ہے میرے پیو دا مرید ہے میرے باپ دا شیع ہے بی بی کہہ سکتی سی کہ میرے پیو دے شیعہ میں چاہیے میں عکس میرے اپراواں دے مددگاراں اے مودت ہے جنات رکھن والے حد مک گئی شرافت دی حد مک گئی کرامت دی میرا دل دکھ ہے اسے پڑھ کے بی بی آج کر کے بندے حضرت فضا ہٹائے نے تے بی بی فرمایا چاچا میں زینب جب بی بی نے لمحہ مبارک جو نکلے نا چاچا میں زینب اونچی آواز میں پکاریا سادہ امامی سادہ امامی سادہ امامی بندہ کے بعد کے کہنے کا بے وقت علی دی صداقت ادارے کیوں پہنا اس اگر بے وقت نہیں پہنا میں نے مولا علی دی عزت دی قسم ایک آنکھ میری جنگ جبل سے نکلی دوجی شفیع سے نکلی جب اکھاں سایہ ہو گئی تو میں مولا دے لگا ترلے کروں مظہر نجائب آباد رہو تو مظہر نجائب دعا کرے گا میری آنکھاں ٹھیک ہو جائے ایک بار یہ کھاں واپس لے جائے میں تیرے قدمان چوم کے جہاد کرنا چاہتا ہوں اندر لوگوں میں آج خیال پہ ہو گئے جدوں میں اکھاں منگتا سا میرا مولا روتا کیوں سی جدوں میں اکھاں منگتا سا میرا مولا اچھی کیوں روتا سی جدوں آتا سا اکھاں لے دے سینے نہ لا کے فرماتے سا نبی نہیں روئے چنگا رہنا رو رو کے بیانہ سی یادی میں چنگا رہ گیا نہ میری آنکھاں موجود رہے نہ میں تیری بیٹی نو پریشان لعنت اللہ علیہ القاسمین والظالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ